ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں نہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ کھانے آئے ہیں، نہ دنیا بنانے آئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف اچھی موت کی تیاری کرنے آئے ہیں۔ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد اچھا کھانا ہوتا تو اچھا کھانے والے کبھی بیمار نہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ بیمار اچھا کھانے والے ہوتے ہیں۔ روکھا سوکھا کھانے والے، کم کھانے والے اتنے بیمار نہیں ہوتے۔ اس زمانے کی وہ بیماریاں جو تقریباً دولت مندوں کا فیشن بن گئی۔ اگر اس زمانے کا کوئی مالدار آدمی یوں کہے کہ مجھے شوگر نہیں ہے، مجھے بی پی نہیں ہے، تو اس دل چاہے گا کہ کئی مرتبہ جا کر اس کی زیارت کرے کہ اچھا اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اکا دکا کوئی ملے گا۔ مردوں کی بھی یہی بیماری، عورتوں کی بھی یہی بیماری۔ یہ دونوں بیماریاں زیادہ کھانے کا نتیجہ ہے۔ یہ بیماری خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے ہیں۔ دل کے مریض، وزن کے مریض زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو آرام زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے مکانات دیے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں دی ہیں، آرام دہ بیڈ روم ہے، ایئر کنڈیشن ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں صبح صبح جب میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، اگر کچھ دن اور زمین کے اوپر رہنا چاہتے ہو، جلدی اندر جانے کا شوق نہیں ہے، تو نیند قربان کرو، مارننگ واک کرو، تفریح کرنے جاؤ۔ یعنی بستر میں صحت نہیں ہے، بستر چھوڑنے میں صحت ہے۔ آرام میں حفاظت نہیں ہے، آرام ترک کرنے میں، قربانی دینے میں حفاظت ہے۔ یہ بات ذرا تفصیل کے ساتھ اس لیے عرض کی گئی تاکہ یہ حقیقت ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کا تعلق ہماری حقیقی زندگی سے ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو نہ سمجھنے کا ہو نہ سمجھانے کا ہو۔ قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقتوں کو اگر ہم اپنی سادہ روزمرہ کی زندگی میں غور کر کے تلاش کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے وہ حقیقتیں ہمیں مل جاتی ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ عربوں پر قرآن پاک کا فوری اثر اسی لیے ہوتا تھا کہ وہ حقیقت پسند لوگ تھے، مصنوعی زندگی نہیں جیتے تھے۔ قرآن کی زبان ان کی اپنی زبان تھی، اور سنانے والے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب اطہر سے ایک نور نکلتا تھا اور سننے والے کے دل سے ڈائریکٹ جا کر ٹکراتا تھا، دل متاثر ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تینوں مصیبتیں آ گئی ہیں، زندگیاں مصنوعی بن گئی ہیں، زبان سمجھ میں نہیں آتی، سنانے والوں کے دل بے نور ہیں،
اس لیے اثر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر سنانے والے کا دل روشن ہے، منور ہے، تو وہ ترجمہ کر کے سنائے تب بھی اثر ہوتا ہے. اثر زبان کا نہیں ہوتا، اثر الفاظ کا نہیں ہوتا. زبان کا بھی کسی حد تک کچھ دخل ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام ہر زمانے میں جس زبان کو بولتے تھے اس زبان کے سب سے بڑے ادیب ہوتے تھے. نبی سے زیادہ فصیح زبان کسی کی نہیں ہوتی تھی. عربی میں کیسے کیسے ادبا، کیسے کیسے شعراء گزرے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زبان تھی، جس زبان میں آپ گفتگو فرماتے تھے، جس زبان میں آپ لوگوں کو بات سمجھاتے تھے، وہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں سب سے معیاری زبان تھی. لیکن اصل تاثیر اس نور کی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلتا تھا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو عربوں کے دل فوراً بدلتے تھے، اور چونکہ وہ حقیقی زندگی جیتے تھے، سادی زندگی جیتے تھے، کھلے آسمان کے نیچے صحراؤں میں زندگی کی حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے. ایسے محسوس کرتے تھے جیسے چھو کر دیکھ لیا. تو اللہ کی اتاری ہوئی بات بہت آسانی سے ان کے سمجھ میں آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف بندگی کے لیے پیدا کیا نا، تو کیا یہ حقیقتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں کہ بندگی چھوڑ کر آرام بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بندگی چھوڑ کر کھانا پینا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بندگی چھوڑ کر کی جو مصروفیات ہیں وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. بندگی کا تقاضا ہے اللہ کا کہنا ماننا. اللہ نے حکم دیا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، معاف کر دیا. کہ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی سکھائی کہ کبھی تم کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگ جائے، کبھی تم کو اپنے بچوں کی کوئی بات بری لگ جائے، کبھی تم کو اپنے گھر والوں کی کوئی بات بری لگ جائے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی کوئی بات بری لگ جائے، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں پال کر مت رکھو، ختم کر دو، نکال دو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. دیکھو تمہاری بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. کیا مطلب ہے تمہارے دشمن ہوتے ہیں؟ ان کا کہنا مان کر اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ بھی دشمنی ہے جس کا سبب وہ بن رہے ہیں. اور ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی اور تم ضرورت سے زیادہ ناراض ہوئے اور ناراض رہو گے تو یہ بھی تمہاری اپنے ساتھ دشمنی ہے جس کا سبب وہ بن رہے ہیں. پھر کیا کرو؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آسانی سے، ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہے. بھائی یہ اگر اللہ کی نافرمانی کرا رہے ہیں تو یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں نہیں ماننی ان کی بات. اگر یہ ہم کو مجبور کر رہے ہیں کہ حرام کماؤ، بیوی مجبور کر رہی ہے کچھ بھی ہو کہیں سے بھی پیسے لاؤ، مجھے تو یہ سوٹ چاہیے، مجھے تو یہ اس فلاں بلڈنگ میں مکان چاہیے، اور مجھے تو ایسا بیڈ روم چاہیے، تم حلال کماؤ یا حرام کماؤ، تو یہ دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن دشمنی کا ایک مفہوم اور بھی ہے جو اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے. کبھی کسی بات میں ناگواری ہو گئی، اب اس ناگواری کو اپنے دل میں باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ دشمنی ہے جس کا سبب وہ بنے، لیکن خود انسان اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اس دشمنی سے کیسے بچے؟
فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نظر انداز کر دو گے، معاف کر دو گے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یعنی چاہے تمہارا دل جتنا دکھ گیا ہو، چاہے تم کو جتنی تکلیف ہوئی ہو، لیکن تم ان کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو، اور یہ سمجھ کر معاف کر دو کہ اس سے زیادہ غلطیاں تو روزانہ مجھ سے ہوتی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کریں، تو جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، مجھے بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ تو اس دشمنی کے اثر سے بھی اللہ نے بچنے کا راستہ بتلایا۔ اس زمانے میں زیادہ تر جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بغض و عناد کا نتیجہ ہے، غصے کو اندر پال کر رکھنا۔ سائنسدانوں نے بتلایا، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے بتلایا کہ غصہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنی آفت ڈھاتا ہے، کتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ بیماری مردوں میں تو ہوتی ہے، عورتوں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو اس سے بات نہیں کروں گی، میں تو کبھی اس کو پلٹ کے نہیں دیکھوں گی، میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ غور کریں، اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ جب تک چاہے غصہ پال کر رکھیں، اپنا نقصان ہوگا، جیب کا بھی نقصان ہوگا، صحت کا بھی نقصان ہوگا۔ میری بہنوں، تمہارے غصے کے طفیل نہ معلوم کتنے ڈاکٹروں کے گھر چل رہے ہیں، نہ معلوم کتنے میڈیکل اسٹور چل رہے ہیں، تمہاری نفرتوں کے صدقے میں، تمہارے بغض و عناد اور غصے کے صدقے میں۔ خیر، اس وجہ سے غصہ باقی رکھنے کی کوشش نہ کرنا کہ اگر ہم نے غصہ چھوڑ دیا تو بیچارے ڈاکٹروں کا کیا ہوگا اور میڈیکل اسٹور والوں کا کیا ہوگا۔ اللہ رب ہیں، وہ ان کو کھلانے کا کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دیں گے۔ اپنا نقصان بند کرو۔ اگر اللہ بندوں سے یوں کہتے کہ یہ میرے حقوق ہیں، ادا کرو، تو بندہ بڑا بخیل ہے، وہ بہت خود غرض ہے، وہ نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ اس بات سے مطمئن کرتے ہیں کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم پر ظلم نہیں کرو گے، اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، نافرمان ہم پر ظلم نہیں کرتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جس کی مانگنے کی عادت تھی، دینا جانتا نہیں تھا، ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا تھا، سوال کرتا تھا، مانگتا تھا۔ ایک مرتبہ دلدل میں پھنس گیا۔ پتہ نہیں آپ کے گجراتی میں دلدل کو کیا کہتے ہیں؟ دلدل ہی کہتے ہیں نا؟ چلیں، اللہ کا فضل ہے۔ دلدل میں انسان جتنا حرکت کرتا ہے اتنا اندر جاتا ہے، کوئی اسے بچانے جائے تو وہ بھی پھنس جاتا ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے اس کو پکار کر کے کہا، بھئی تم اپنا ہاتھ مجھے دو تاکہ میں ہاتھ پکڑ کر باہر سے کھینچوں، خود خشکی میں رہ کر کھینچوں۔ تو وہ نظر انداز کر رہے۔ پھر کہا، ارے اللہ کے بندے دھستے چلے جا رہے ہو، اپنا ہاتھ دو۔ تو پھر نہیں سنا اس نے، تو کسی تیسرے نے دیکھ لیا، کہا کیا بے وقوفی کر رہے ہو، اسے دینا آتا ہی نہیں ہے، زندگی بھر اس نے دوسروں سے لیا ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا میرا ہاتھ لو، تو جلدی سے اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے ہاتھ پکڑا اور کھینچ لیا۔ یہ عموماً انسان کا مزاج ہے، اس لیے اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، ہم سے لو۔
ہم اللہ کی بات بندوں اور بندیوں کو نہیں سمجھا پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حالانکہ خود اللہ کا پیش کرنے کا یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ کا پیش کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ مانگ نہیں رہے، اللہ دے رہے ہیں، اور انسان کا مزاج ہے لینے کا۔ تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس بات کو غور سے سنو، یہ جو تمہارا غصہ ہے نا، یہ جو تمہاری نفرت ہے، یہ تم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اسی نفرت کے نتیجے میں شوگر ہوتی ہے، اسی غصے کے نتیجے میں بی پی ہائی ہوتا ہے، اسی غصے کے نتیجے میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی غصے کے نتیجے میں راتوں کی نیند غائب ہوتی ہے، اور اس زمانے کی تحقیق یہ ہے کہ اسی غصے کے نتیجے میں جلدی امراض ہوتے ہیں۔ عورتیں خود غور کر لیں، ان کے بدن میں کھجلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان کو جلدی امراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ امراض دواؤں سے نہیں ختم ہوں گے، دواؤں سے تو دوا بیچنے والوں کی دکانیں چلیں گی۔ یہ امراض ختم ہوں گے اللہ کو راضی کر کے۔ اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ مرض روزہ رکھنے سے نہیں ختم ہوگا، یہ مرض حج کرنے اور عمرہ کرنے سے نہیں ختم ہوگا، یہ مرض معاف کرنے سے ختم ہوگا۔ جیسے ہر مرض کی الگ دوا ہوتی ہے، ہمارے جو نفسیاتی امراض ہیں، ہماری جو معاشرتی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی بھی الگ الگ دوائیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ جو ان دواؤں کو سیکھ لیتا ہے، لے لیتا ہے اور ان کو استعمال کر لیتا ہے، اس کی زندگی پھول سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی نہایت آسان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اطمینان اور سکون سے پر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اردو یا عربی میں ڈپریشن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کچھ کہہ دیا جائے، کوئی لفظ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو ڈپریشن کا بدل بن سکے۔ وجہ معلوم ہے؟ اس لیے کہ ڈپریشن مسلمانوں کے گھر کی بیماری نہیں ہے، ڈپریشن ان لوگوں کی بیماری ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اپنے انجام کو نہیں جانتے۔ ہم نے ان کی نقل کی، ہم نے اللہ کو بھلایا، تو پھر جو ان لوگوں کی بیماریاں تھیں اللہ نے وہ ہمارے گھر پہنچا دی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، پھر اللہ نے ان سے ایسی غلطیاں کرائیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاڑے مار دے لگے، وہ خود اپنے فائدے کو بھول گئے۔ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ آنکھیں کھلنے کے بعد وہ خون کے آنسو روئے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آنکھیں کب کھلتی ہیں پتہ ہے؟
جب دنیا والوں کو نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، حقیقت میں اس دن آنکھیں کھلتی ہیں۔ جب موت آتی ہے، قرآن کہتا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھیں پوری کھلی ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے اور عالم آخرت کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کی وجہ سے ہمیں آخرت کے حالات نظر نہیں آتے۔ جب موت آتی ہے تو وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس وقت جب آنکھیں کھلیں گی تب اندازہ ہوگا ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی تھا۔ یہ جو لغویات میں وقت ضائع کیا جاتا ہے، فضول کاموں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کیا جاتا ہے، ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں، اور اس میں عجیب عجیب کام ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ بات کرنے والے کو تفصیل کا علم بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نہ ہو اسی میں عافیت ہے۔ لیکن کیسی کیسی خرافات ہوتی ہے، کیسے کیسے کام ہوتے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی گناہ نہ ہو تب بھی وقت کو ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور وقت کو ضائع کرنا کتنا نقصان دہ ہے، جب آنکھیں کھلیں گی تب پتہ چلے گا۔ کوئی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں جلاتا ہے؟ اگر کوئی جلائے تو کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ آپ کو چائے بنانا ہے تو چولہے میں بنانے کے بجائے، اوون میں پکانے کے بجائے، سادہ سا چولہا لے کر کے آئے اور اس میں 500 کے یا 2,000 کے نوٹ رکھ کر کے آگ لگا دیں، اور 5-10 ہزار کے نوٹ جلیں اور 1 کپ چائے تیار ہو جائے، تو پولیس آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے گی۔ لیکن کیا یہ سمجھداری ہے؟ کوئی اپنا نقصان کرتا ہے اس طرح؟ اور اگر کوئی ایسے کرنے لگے تو اسے عقل مند سمجھا جائے گا؟ لوگ کہیں گے بھئی اس کو لے جاؤ کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل میں جا کے داخل کر دو، کسی پاگل خانے میں داخل کر دو، کہیں نوٹ جلا کر کے چائے بنائی جاتی ہے۔ جتنی بڑی ناسمجھی یہ ہے، اس سے بڑی ناسمجھی یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں، ہم اپنا وقت بیکار گزاریں، اور اللہ کو یاد کرنے کے بجائے، آخرت کو بنانے کے بجائے بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ یہ اس وقت ہے جب بیٹھ کر کے کوئی گناہ کی بات نہیں کی گئی، اور اگر غیبتیں ہو رہی ہیں، اگر دوسروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تب تو ایسا ہے جیسے نوٹ جلا کر کے اپنے بیڈ روم میں آگ لگائی جا رہی ہے، جیسے نوٹ جلا کر کے اپنے بستر پہ آگ لگائی جا رہی ہے، اپنے کمرے میں آگ لگائی جا رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اگر تم اللہ کا کہنا مانو گے، اور عورتیں اللہ کا کہنا مانیں گی اور بندگی کا تقاضا پورا کریں گی، تو ان کی اپنی زندگی اچھی ہو جائے گی، ان کی اپنی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس زمانے میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس اچھا مکان ہے، کسی اچھی کالونی میں، کسی اچھی سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، یا جس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، جس کے پاس بہت اچھا بینک بیلنس ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، تو وہ بہت خوشحال ہے۔ اللہ ان نعمتوں سے بھی محروم نہ فرمائے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن خوشحالی کا تعلق تو دل سے ہے۔ اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو چاہے جتنا اچھا مکان ہو۔ دیکھیں، مچھلی کو پانی پسند ہے، پانی سے نکال کر کے اگر بھی کسی بڑے خوبصورت سے پنجرے میں، سونے چاندی کا پنجرا بنا کر کے اور بہت عمدہ بستر لگا کر کے اس کو رکھا جائے تو اس کو سکون ملے گا؟ اس کو تو پانی چاہیے، چاہے گدلا ہو، چاہے گندا ہو، لیکن اسے پانی چاہیے۔ پرندے کو کھلی فضا چاہیے۔ اگر بہت خوبصورت سونے چاندی کے تاروں سے پنجرا بنا کر کے اس میں پرندے کو
ڈال دیا جائے اور پینے کے لیے بہت عمدہ صاف ستھرا پانی دیا جائے، منرل واٹر اس کو پلایا جائے، بہت عمدہ صاف ستھرے فروٹ منتخب کر کے لائے جائیں اور اس کے بھی بہت اچھے پیس کاٹ کر کے اس کو کھلائے جائیں، اتنا اچھا فروٹ اس کو جنگل میں نہ ملتا ہو جتنا اچھا ملے تو اسے سکون ملے گا؟ اسے کھلی فضا چاہیے۔ پرندے کا سکون کھلی فضا میں، وہ کہے گا وہاں مل جائے کچھ کھانے کو، وہاں مل جائے پینے کو تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مچھلی کا سکون پانی میں ہے، پرندے کا سکون کھلی فضا میں ہے، اور انسان کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک دل اللہ سے نہ لگا ہو اس وقت تک انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھیں، آپ اپنے گھر میں آرام کرنے لیٹیں، صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے کو ایک ٹرین کے ڈبے میں پائیں جس کی ساری کھڑکیاں بند ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، بس گلاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں گاڑی چلی جا رہی ہے، کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں، کہاں مجھے سوار کیا گیا تھا معلوم نہیں ہے، کہاں جائے گی یہ گاڑی معلوم نہیں ہے، تو انسان کو سکون ملے گا؟ صرف جہاں جہاں سے گاڑی نکل رہی ہے وہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ زندگی کی گاڑی میں بند ہے، زندگی چلی جا رہی ہے، جو حال ہے وہی ہم کو نظر آتا ہے نا، ابھی جو ہمارے سامنے ہے وہ ہم کو نظر آ رہا ہے، جو گزر گیا وہ ہم کو نہیں نظر آ رہا، جو آگے آنے والا ہے وہ ہم کو نہیں نظر آ رہا، اور کہاں منزل ہے، کہاں پہنچیں گے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، جو اپنی ابتدا کو نہیں جانتا، جو اپنی انتہا کو نہیں جانتا، جو کہاں سے چلا اسے معلوم نہیں، کیا اس کا انجام ہوگا اسے معلوم نہیں۔ ایمان والے کو تو اللہ نے بتلایا ہے نا، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلایا، تمہاری ابتدا مٹی ہے، تمہاری انتہا ہمارے پاس واپسی ہے، تم قبر میں جا کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، فنا نہیں ہو جاؤ گے۔ جب تک انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، جب تک انسان کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اور جب تک انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ ہو، اس وقت تک انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ہم لوگ اصل میں ابھی درمیانی مراحل میں ہیں، اس لیے تسلی کے جھوٹے سامانوں سے اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں۔ جو ترقی کی آخری چوٹیوں کو چھو چکے ہیں، اور جو آخری مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، ان سے کوئی پوچھے۔ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے ڈنمارک، نام تو سب نے سنا ہو، دنیا کا نہایت خوشحال ملک ہے، پورے ملک میں کوئی ایک آدمی بھی بھوکا نہیں ہے، کوئی ایک بھی بے روزگار نہیں ہے، کوئی ایک بھی بے گھر نہیں ہے، کوئی ایک بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ حکومت پڑھائی کا انتظام کرتی ہے، ہر فرد پڑھا لکھا ہے، ہر مرد ہر عورت، ہر ایک کے پاس گھر ہے۔ جو خود گھر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو جگہ دیتی ہے یا بنا ہوا گھر دیتی ہے، کرائے کے طور پر نہیں، اس کو دے دیتی ہے اس کا اپنا گھر۔ جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، جن کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، حکومت ان کو اتنا الاؤنس دیتی ہے جو ہمارے ہاں اچھی خاصی سیلری سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہر ایک آرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اگر سکون ان چیزوں سے ملتا تو ان سے اچھی زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دنیا میں جتنی خودکشی ڈنمارک میں ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں ہوتی، سب سے زیادہ وہاں خودکشی ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے دکھا دیا کھلے آنکھوں، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ وہ چونکہ اللہ سے واقف نہیں ہے، آخرت کو نہیں جانتے، اپنے انجام کو نہیں جانتے۔ وہاں کا نوجوان جب تک جوانی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلیوں سے بہلاتا ہے، شراب میں شباب میں گم رہتا ہے۔ وہاں کی جو بے حیائیاں ہیں،
اور وہاں کے جو گناہ کے کام ہیں وہ اصل میں ان کی خوبی نہیں ہیں، وہ ان کی کمزوری ہیں۔ وہ اپنے دل کی بے چینی کو چھپانے کے لیے اور دل کی بے چینی سے نجات پانے کے لیے ان چیزوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ ایک وقت آتا ہے کہ شراب ان کے جگر کو، ان کے دلوں کو، ان کے جسم کو بالکل بیکار کر دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوانی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں رہتے، کسی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، کوئی ان کو دیکھے اس کے قابل نہیں رہتے، عورتیں بھی اس قابل نہیں رہتی، مرد بھی اس قابل نہیں رہتے۔ اس کے بعد ان کے لیے خودکشی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ایک مرتبہ بمبئی میں پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھا ہوا تھا، میری اہلیہ اندر گئی ہوئی تھی۔ آج کل تو جس کا کیس ہے وہی اندر جاتا ہے، دوسرا جا نہیں سکتا۔ میں باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک نوجوان اور آ گئے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے، تھے مسلمان۔ وہ اپنی والدہ کو لے کر کے آئے تھے، ان کی والدہ اندر گئی ہوئی تھیں، وہ بھی میرے پاس آ گئے۔ میں نے چائے منگا لیا، خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا۔ کچھ وہ بات چیت کرنے لگے، یورپ کے کسی ملک میں رہ چکے تھے اور بڑی ترقی کی باتیں کرنے لگے۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میں نے اس کتاب کو یوں کر کے لیا، تھوڑا کراس کر کے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بتلاؤ اگر یہاں پانی ڈالا جائے تو کہاں جائے گا؟ کہنے لگے نیچے آئے گا۔ میں کہا بیچ میں رک پائے گا؟ یہاں پانی ڈالو اور تم چاہو کہ بس 1 انچ 2 انچ آگے جائے اور رک جائے، یہاں نہ پہنچے، ایسا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جن کی نقل کر رہے ہو ان کے انجام کو دیکھ لو، وہیں جانا پڑے گا، بیچ میں نہیں رک پاؤ گے۔ تم چاہو کہ ان کی طرح بے لباس ہو جاؤ، ان کی طرح کچھ کام کر لو اور پھر بیچ میں رک جاؤ، جو ان کا انجام ہے اس انجام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور میں تم سے غیب کی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، وہ ابھی دنیا کی جہنم میں جل رہے ہیں، ان کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گویا پہچانتے نہیں۔ جس معاشرے کی، جس سوسائٹی کی نقل کی جا رہی ہے دنیا میں، مسلمان نادانی میں جن کی نقل کر رہے ہیں، وہ سمجھیں ان کے ہاں حال یہ ہے، شوہر بیوی سے، گجرات والوں کو تو خوب معلوم ہوگا نا، گجراتیوں کو تو بڑا رشتہ ہے یورپ سے اور امریکہ سے اور افریقہ سے۔ آپ کے رشتہ دار، دوست احباب رہتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں کی دنیا کو ہم نے تو اتنا نہیں دیکھا جتنا آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہاں کا حال یہ ہے، وہاں انسانوں کی خود غرضی کا حال یہ ہے، شوہر بیوی سے سگریٹ ادھار مانگتا ہے، بیوی شوہر سے ادھار مانگتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں، ہمارے اسلامی ماحول میں، دنیا ہندوستان میں اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ بیوی شوہر سے کہے کہ مجھے کوئی فلاں سامان ادھار دے دو؟ شوہر کہے گا سب کچھ تمہارا ہے، تم کیا بات کر رہی ہو؟ اتنی پیاری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم کس کی نقل کرنے لگے، کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے، جو ڈبے کے اندر بند ہیں، جنہیں اپنی ابتدا کا علم نہیں ہے، جنہیں اپنی انتہا کا علم نہیں ہے، جنہیں اپنے انجام کا علم نہیں ہے۔ وہ جھوٹی تسلیات میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے دن کر پاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھبرا کر کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو ان ملکوں میں خودکشی کرانے والی کمپنیاں بن گئی ہیں جو اس کا ایڈ کرتی ہیں باقاعدہ کہ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو اتنی فیس ہمیں دیں، ہم بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بھیج دیں گے، کم تکلیف میں ہم آپ کا موت کا سفر کرا دیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ کھلے دلائل ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں اطمینان ہوتا، اگر بلڈنگوں سے دل مطمئن ہوتا، اگر اچھی کمائی سے دل مطمئن ہوتا، اگر اچھے کھانے سے دل مطمئن ہوتا، اگر اچھی گاڑیوں سے دل مطمئن ہوتا، تو جن کے پاس ہم سے اچھی سوسائٹیاں ہیں، جن کے پاس ہم سے اچھی بلڈنگیں ہیں، جن کے پاس ہم سے اچھی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس ہم سے زیادہ بینک بیلنس ہے، اور جن کے پاس دنیا کے ترقی کا سامان ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ مطمئن ہوتے، وہ مطمئن نہیں
نہیں ہیں. اللہ نے بتلایا دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ جھوپڑے میں رہنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے, محل میں رہنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ پیدل چلنے والا اور سائیکل پر چلنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے, اور دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی میں چلنے والا بھی مطمئن ہوتا ہے. اللہ کی یاد کے ساتھ روکھی روٹی کھانے والا بھی مطمئن ہوتا ہے, اور اچھی سے اچھی غذا کھانے والا بھی مطمئن ہوتا ہے. اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. جب اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے, جب اللہ کی بندگی آ جاتی ہے, اور جب بندے اور بندیاں اللہ کا کہنا ماننے لگتے ہیں اور دلوں میں گنجائش ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنے لگتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے آ کر عرض کیا حضور کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضور نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم نہیں تھے, مرشد بھی تھے, مربی بھی تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کے حالات سمجھ کر مشورہ دیتے تھے. یہ اس زمانے میں مرشد کامل کا کام ہے کہ وہ حالات کو سمجھے اور پھر مشورہ دے. ہر ایک سے حضور یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ غصہ مت کیا کرو, لیکن ان کا یہ مسئلہ تھا. حضور نے ان سے پوچھا, فرمایا غصہ مت کیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور, اور کچھ نصیحت فرما دیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا. زدنی یا رسول اللہ, حضور اور کچھ فرما دیجئے. حضور نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا. 3 مرتبہ ایک ہی جواب دیا, غصہ مت کیا. ان کے دل میں اتر گیا ہوگا نا غصہ کتنی بری چیز ہے. اللہ کرے آج ہمارے دل میں اتر جائے غصہ کتنی بری چیز. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی, تو آپ نے فرمایا زبان قابو میں رکھو, زبان قابو میں رکھو. نہ کسی کی غیبت کرو, نہ فضول باتیں کرو, نہ بڑی بڑی باتیں کرو. انہوں نے عرض کیا حضور یہ جو ہم زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ کبھی تفریح میں کچھ کہہ دیا, کبھی تفریح میں جھوٹ نکل گیا, کبھی مذاق میں کسی کا دل دکھ گیا, کبھی یوں ہی کوئی بات کر دی, بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں. اس زمانے میں غیبت کو, فضول گفتگو کو گپ شپ کا نام دے دیا گیا. بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں, تو کیا ان سب کا حساب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تیرا برا ہو. ایسے موقعوں پر عربوں کے ہاں کچھ مخصوص جملے بولے جاتے تھے. کبھی کہا جاتا تھا ویحک, کبھی کہا جاتا تھا ویلک, کبھی کہا جاتا تھا سکیلت کا امک. مجھے یاد نہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اسی لیے میں نے اردو میں اس کا مفہوم عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرا برا ہو. هل يكب الناس على وجوههم النار الا حصائد السنتهم, تمہیں پتہ نہیں ہے سب سے زیادہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا زبان سے کی ہوئی باتوں کی وجہ سے. یہ جو زبان سے باتیں کی جاتی ہیں انہی باتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اب ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. انہی غلطیوں کے نتیجے میں ہم اپنی زندگیوں کو جہنم بنا لیتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی, بے قراری, پریشانی, طرح طرح کی بیماریاں. ان ساری غلطیوں سے ہمارا دامن پاک ہو جائے, اللہ کی مہربانی ہمیں اپنی گود میں لے لے, اس کا نام ہے مغفرت. عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ مغفرت کا تعلق صرف مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے, مغفرت کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دیتے ہیں, اس کی دنیا کی زندگی جنت جیسی بن جاتی ہے. آخرت میں جو جنت دیتے ہیں وہ بعد میں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا تذکرہ کیا. ہر ایمان والے کو 2 جنتیں ملیں گی.
بعض مفسرین نے اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ جو دو جنتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو جنت ملے گی ہی، دنیا کی زندگی بھی جنت بنے گی۔ دنیا کی زندگی کے جنت بننے کے لیے اتنے شاندار مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو اتنے شاندار مکان میں رہے گا اس کی دنیا کی زندگی جنت نہیں بنے گی، بن سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جھوپڑے میں رہ کر بھی بن سکتی ہے دنیا کی زندگی جنت۔ بہت عمدہ غذا کا ہونا ضروری نہیں ہے، بہت اچھی غذا کھانے والے کی بھی دنیا کی زندگی جنت بن سکتی ہے، اور روکھی روٹی کھانے والے کی بھی دنیا کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانے کا جو نسخہ اللہ نے بتلایا ہے، اس نسخے کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی جنت بنے گی اسی کو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ جس کی دنیا کی زندگی جنت نہیں بن سکی اس کو مرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا۔ اس جنت میں جانے کے لیے یہاں جنت میں رہنا ضروری ہے۔ اگر یہاں جنت میں نہیں رہ سکے، یہاں کی زندگی کو ہم نے جہنم بنا لیا، تو پھر وہاں بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے جہنم سے۔ اب غور کریں، اگر مغفرت کا تعلق صرف مرنے کے بعد کی زندگی سے ہوتا تو استغفار نام ہے مغفرت مانگنے کا، اللہ سے مغفرت کی درخواست کرنا، یہ ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی، اور یوں فرمایا تھا کہ اللہ کو مناؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، تو جتنے وعدے کیے تھے پہلے وہ ان سب کا تعلق دنیا کی زندگی سے تھا۔ کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے نا، اس کو پہلے دنیا نظر آتی ہے، دنیا سمجھ میں آتی ہے، وہ بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ آخرت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے نہیں، اور سننے والے کے سامنے دنیا ہے تو اس کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہارے دنیا کے مسائل بھی اس لیے ہیں کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اگر تم اللہ کو راضی کر لو تو تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اگر ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کے فضل سے، ہر مرد ہر عورت فوراً مان جائیں گے۔ اور جب مسائل حل ہوں گے تو صرف دنیا کے نہیں حل ہوں گے، دونوں جہاں کے مسائل حل ہوں گے، دنیا کے بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی حل ہو جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی شکایت کی کہ اللہ میں تو ان کو سمجھا کر کے تھک گیا، لیکن انہوں نے تو میری بات مانی نہیں، انہوں نے سنا نہیں، اور یہ بتلایا کہ اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بہت تفصیل کے ساتھ حضرت نوح ارشاد فرماتے رہے۔ فرمایا اللہ میں نے مجمع میں بھی جا کر ان لوگوں سے گفتگو کی، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ بعض مخصوص لوگ ہیں جو مجمع میں بات سننا پسند نہیں کرتے، ان سے خصوصی ملاقات کرنی چاہیے، تنہائی میں جا کر ملنا چاہیے۔ میں چپکے چپکے ان کے گھروں میں بھی گیا اور تنہائی میں جا کر کے ان سے بات کی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور میں نے جا کر کے ان کو جو بات سمجھائی وہ یہ تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو تم جن مسائل میں گھرے ہو، جن سے پریشان ہو، وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت نوح نے ان کو جن مسائل کی نشاندہی کی تھی ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کے کیا مسائل تھے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یوں نہیں فرمایا اللہ معاف کر دیں گے تو تمہیں جنت دیں گے، وہ تو دیں گے ہی، فرمایا اللہ معاف کر دیں گے تو آسمان سے خوب بارش ہوگی، یہ جو قحط سالی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔
اگر اللہ معاف کر دیں گے، تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تو قحط ختم ہو جائے گا، بارش شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو تمہارے بچے نہیں بچتے، پیدا ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں ختم ہو جاتے ہیں، یا پیدا ہی نہیں ہوتے، اور تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بعد کوئی گھر میں چراغ جلانے والا بھی ہوگا، کوئی نام لینے والا بھی ہوگا، نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ آج دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ بعض ملکوں کے بارے میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، کوئی بھی چلا جائے اس کو شہریت دے دیتے ہیں۔ ان کے ملک اجڑ رہے ہیں، ان کو آبادی چاہیے، ان کے اپنے لوگ تو آبادی بڑھانے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہ تو باہر سے بلا رہے۔ شہریت دینا کیا بات ہے، ان کو تو بہت بڑی بڑی رقمیں دے کر بلانا چاہیے، اور اگر واقعی باہر والے جانا بند کر دیں تو وہ تو بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کریں گے، اتنا لے لو اور آ کر کے ہمارے یہاں رہو۔ لوگ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں، صاحب ہم ہندوستان سے چلے، ہم کینیڈا چلے جاتے ہیں تو ہم کو شہریت مل جاتی ہے، ہم فلاں جگہ چلے جاتے ہیں ہم کو شہریت مل جاتی ہے۔ ارے پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں، ان کی نقل کریں گے تو ہم بھی تباہ ہوں گے۔ جس طرح پانی بیچ میں نہیں رکتا ہے، اوپر سے گرایا جائے تو زمین پر آ کر کے گرتا ہے، ہم ان کی نقل کریں گے تو ہم بھی بیچ میں نہیں رک پائیں گے، ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا انجام ہوا۔ اللہ کرے کہ آج یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہماری ساری بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کے، اور ہم سب کے یہ بات سمجھ میں آ جائے، مردوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، عورتوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کو ناراض کر کے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کی نقل کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور آخرت کی پکڑ بعد میں ہوگی، پہلے دنیا کی پکڑ ہوگی، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا تو آخرت میں جنت بعد میں ملے گی، پہلے دنیا جنت بنے گی، یہاں کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم پریشان ہو کہ تمہاری نسل ختم ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے یا بچے نہیں بچ رہے، اللہ تمہیں بچے دیں گے۔ تمہارا مال ختم ہو رہا ہے، جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مال کی یہی شکلیں تھیں، کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، جانور مر جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، پیداوار نہیں ہو رہی۔ جب پیداوار نہیں ہوگی، کسان کیا بیچے گا، کیا کمائے گا؟ تو تذکرہ کیا جا رہا ہے مغفرت کا، اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں دنیا کے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن بتلا رہا ہے کہ جس کی مغفرت ہوتی ہے اس کے پہلے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم نے مغفرت کو صرف آخرت سے جوڑ دیا، اس لیے کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ ہم اللہ کرے کہ اس طرح سمجھا سکیں کہ بھائی مغفرت سے دنیا کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے مسائل کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو حضرت نوح نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ خوب بارش نازل کریں گے، خوب پانی برسے گا آسمان سے، اللہ تم کو خوب مال دیں گے، خوب بچے دیں گے، ویجعل لکم جنات، اور تمہاری زمینیں پھر ہری بھری ہو جائیں گی، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات پھر لہلہا اٹھیں گے، ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری ندیوں میں پھر پانی آ جائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اللہ کا مقام سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا خیال نہیں آتا، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ مغفرت ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے کچھ شرطیں لگا دی ہیں۔ مغفرت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرو تو مغفرت ہوگی۔ بہت کم وقت میں انشاءاللہ میں ان شرطوں کو جلدی جلدی بیان کروں گا۔ اب سب لوگ اس نیت کے ساتھ سنیں، مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں اس نیت کے ساتھ عرض کروں کہ مجھے ان شرطوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ مرد بھی یہی نیت کریں، عورتیں بھی یہی نیت کریں، ہمیں انشاءاللہ ان شرطوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں دنیا کیسے جنت بنتی ہے، اور دونوں جہاں کی بہاریں کس طرح ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مغفرت چاہتے ہیں وہ غور سے سنیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں گفتگو مردوں سے کی جاتی ہے،
اور مقصد ہوتا ہے کہ دونوں بات سمجھیں، مرد بھی سمجھیں عورتیں بھی سمجھیں، لیکن عموماً گفتگو مردوں سے کی جاتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ انداز کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن عورتوں کو نظر انداز کرتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ عورتوں کو تو پردے میں رہنا چاہیے، ان تک پیغام مردوں کے واسطے سے پہنچنا چاہیے، اس لیے گفتگو مردوں سے ہو رہی ہے۔ سامنے تو مرد رہتے ہیں نا، اصل مخاطب تو مرد ہیں، عورتیں تو پردے میں ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ پیغام پہنچے گا ان کے شوہروں کے واسطے سے، ان کے بیٹوں کے واسطے سے، ان کے بھائیوں کے واسطے سے، ان کے بچوں، ان کے باپ کے واسطے سے۔ بیٹی کے پاس پیغام پہنچے گا باپ کے واسطے سے، ماں کے پاس پیغام پہنچے گا بیٹے کے واسطے سے، بہن کے پاس پیغام پہنچے گا بھائی کے واسطے سے، بیوی کے پاس پیغام پہنچے گا شوہر کے واسطے سے، اس لیے بات تو مردوں سے کی جائے گی۔ تو یہ عورت کے مقام کا لحاظ کیا ہے، لیکن جو بہت اہم مقامات ہوتے ہیں جن کے بغیر کسی کا کام چل ہی نہیں سکتا، جن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ عورت کیوں سمجھے، اصل تو مردوں سے کہا گیا ہے وہ کر لیں گے تو کافی ہے، ہمارے تو دوسرے کام ہے، ہمیں گھر دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کچن دیکھنے سے فرصت نہیں، ہمیں بچوں کو دیکھنے سے فرصت نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دونوں سے گفتگو فرمائی ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے۔ مغفرت کے بغیر کسی کا کام نہیں چلے گا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی شرطیں بیان فرمائیں تو یہ نہیں کیا کہ صرف مردوں سے گفتگو کرتے اور کہتے اپنی گھر کی عورتوں کو جا کر بتلا دینا، یوں فرمایا نہیں میں تم سے الگ بات کروں گا، تم سے الگ بات کروں گا، میں مردوں سے الگ کہوں گا، عورتوں سے الگ کہوں گا، اس لیے کہ جیسے تم میرے بندے ہو وہ میری بندیاں ہیں، اور میں تمہاری بھی مغفرت کرنا چاہتا ہوں، ان کی بھی مغفرت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری زندگی کو بھی جنت بنانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کو بھی جنت بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں دونوں کو یہ پیغام ڈائریکٹ دوں گا۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ پیغام دیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان کا جو لفظ ہے نا اردو میں، یہ اصل میں بگڑ کر کے مسلمان بنا ہے، جیسے ہم لوگ اس زمانے میں بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ایسے ہمارا نام بھی بگڑا ہوا مسلمان ہے۔ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے مسلم، اور مسلم کا لفظ بنا ہے اسلام سے، اسلام کے معنی ہے دینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مرد جو ایمانداری سے اپنے کو مکمل ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ جان ہماری، نہ مال ہمارا، نہ وقت ہمارا، نہ صلاحیتیں ہماری، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے پاس دیا ہے، ہم کو دیا ہے، ہمارے پاس رکھا ہے۔ آپ کی زبان میں، آپ کی جو روزمرہ کی زبان ہے نا، ہمارے پاس اللہ نے یہ رکھا ہے امانت کے طور پر، اور ہمیں بتلایا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، وہاں ہم خرچ کریں گے۔ بینک کے کیشیئر کو دیکھا ہے نا، اب تو خیر زیادہ تر آن لائن کام ہونے لگا ہے، پہلے بینک کا جو کیشیئر ہوتا تھا وہ دن بھر بیٹھ کر نوٹ بانٹتا تھا، کتنے نوٹ ہوتے تھے اس کے پاس، لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتا تھا، اور اگر اپنی مرضی سے کسی کو دیتا تو اس کی نوکری باقی رہتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے خود بھی نہیں لے جا سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا تھا، نوٹ کی تھپی اس کے پاس لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھتا ہے کس کا کتنے کا چیک ہے، کس کی کتنے کی پرچی ہے، مینیجر کی سائن ہے، اتنا آرڈر اتنا دیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ یوں چاہتے ہیں جیسے بینک کا کیشیئر ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، لیکن وہ اس مال کو امانت سمجھ کر کے جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرتا ہے، ہمارے پاس جو جان ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، اب جہاں اللہ کہیں گے وہاں خرچ کریں گے۔ اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، مردوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے، عورتوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی وہی مسلم ہے، جب تک یہ صفت نہیں پیدا ہوئی اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہے، صرف نام ہے اس کا مسلم، اور نام سے کام نہیں چلتا۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، اس نے کہا پانی پلا دیجئے، آپ نے بہت خوبصورت رائٹنگ میں اردو میں لکھا پانی، انگلش میں لکھا واٹر، عربی میں لکھا الماء، فارسی میں لکھا آب، اور اس کاغذ کو ٹرے میں رکھ کر کے اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟
وہ کہے گا بھائی کسی پرانے سے گلاس میں پانی لا کے دے دو، یہ اس آرٹ کی اور اس فنکاری کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے پیاس نہیں بجھے گی۔ ہم نے اپنا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ کام تب ہوگا جب ہم اپنے کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ جس نے سپرد کیا وہ مسلم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ سب مغفرت کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مغفرت کی پہلی شرط مسلم بنو، مرد بھی مسلم بنے، عورتیں بھی مسلم بنے، اپنے کو سپرد کرنے والے، اپنے کو حوالے کرنے والے۔ اور صرف ظاہر میں اپنے کو حوالے کر دینا کافی نہیں ہے، دل کا یقین بھی درست کرو۔ دل کی یقین کا نام ہے ایمان۔ اللہ کے جیسا یقین ہونا چاہیے، فرشتوں کا جیسا یقین ہونا چاہیے، آخرت کا جیسا یقین ہونا چاہیے، کتابوں کا جیسا یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کو درست کرو۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ مرد جن کا یقین درست ہے، وہ عورتیں جن کا یقین درست ہے۔ اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، بڑائی نکالو۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے نا، اس نے مجھے جانا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، یہ جو اندر کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی قسم گناہ اتنے خطرناک چیز نہیں ہے جتنی یہ بڑائی خطرناک چیز ہے۔ گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ بھی اگر یہ بڑائی ہے تو سوائے جہنم کے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ شیطان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کی بڑائی نے اس کو برباد کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے کو مکمل سپرد کرو، مرد بھی عورتیں بھی۔ اپنے دل کا یقین درست کرو، مرد بھی عورتیں بھی۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، چھوٹے بن کر کے رہو، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور سچے بنو، سچ بولو، بندوں سے بھی سچ بولو، بندیوں سے بھی سچ بولو، اللہ سے بھی سچ بولو۔ ذہن میں آئے گا اللہ سے سچ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ، اقرار کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ معلوم کس کو معبود بنائے پھرتے ہیں۔ ہم نے اقرار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اب دوسروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ عورتوں کو تو معلوم کس کے فیشن اچھے لگتے ہیں، مردوں کو نہ معلوم کس کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم سچے بنیں۔ والصادقین والصادقات، مرد بھی سچے بنیں، عورتیں بھی سچی بنیں۔ والصابرین والصابرات، اور اس دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا، اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے، جیسے آپ کے گھر کا ڈیزائن ہے نا، کہ آپ ہال کو کراس کیے بغیر بیڈ روم نہیں جا سکتے۔ کوئی چاہے میں دروازے سے ڈائریکٹ بیڈ روم چلا جاؤں، جا سکتا ہے؟ انجینئر نے اس کا ڈیزائن ایسا بنایا، پہلے ہال میں آنا پڑے گا۔ کسی کو گلاب کا پھول چاہیے تو کانٹوں کے درمیان سے گلاب کا پھول توڑنا ہوگا۔ ایسا گلاب کا درخت نہیں ہوتا جس میں پھول ہو اور کانٹے نہ ہو۔ اس دنیا کو ایسا اللہ نے بنایا ہے، یہاں سب کچھ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، یہاں قدم قدم پر ناگواریاں ہوتی ہیں، اور یہی امتحان ہے۔ ان ناگواریوں کو برداشت کرنا سیکھو، ان پر صبر کرنا سیکھو۔ ہر بات میں شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں؟ یہ بڑی نادانی کی بات ہے، اور اس شکایت کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور صبر کے نتیجے میں ان بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور دل سے جھکے رہنے والے اطاعت گزار اور فرما بردار مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، دنیا کو شوق ہوتا ہے سب کچھ میں کھا لوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، کھانا کم کرو، کھلانا سیکھو۔ صدقے کا حکم دیا، ساتھ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود بھوکے رہو، خود کم کھاؤ۔ اور آج نہ معلوم کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج صدقہ اور روزہ ہے۔
کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج صدقہ اور روزہ ہے. روزے سے بھی علاج ہوتا ہے اور صدقے سے بھی علاج ہوتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو. تو فرمایا صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو. زنا سے بچیں تو اللہ نے زنا کے ابتدائی اسباب سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. بے پردگی، بے حیائی زنا کا ابتدائی سبب ہے. نامحرموں سے بات چیت کرنا، ان سے چیٹنگ کرنا، ان سے فون پر بات کرنا، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ان سے رابطہ کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ سب زنا کے ظاہری اسباب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب زنا ہے. آنکھ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے. اور پھر یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. اللہ ان سارے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اب اگر کوئی کہے اتنی بہت ساری صفات آئیں گی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا ان ساری صفات کو لانے کا جو سب سے کارگر نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ سے لگانا سیکھو. دل کی غفلت دور کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. کثرت سے یاد کرنے کا مطلب مستقل یاد کرنا ہے. ذکر کثیر دوا میں ذکر کا نام. ہر وقت دل اللہ سے لگ جائے، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. جب دل ہر وقت اللہ سے لگا رہے گا اپنے کو سپرد کر دینا بھی آسان ہوگا، اپنے یقین کو درست کرنا بھی آسان ہوگا، اپنے اندر عاجزی لانا، فرما برداری لانا، عبادت کا شوق پیدا کرنا، سچ بولنا، برداشت کرنا اور دل کا جھکا رہنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، سب آسان ہوتا ہے. تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ جب مغفرت فرمائیں گے تو دنیا کو بھی جنت بنائیں گے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوں. کون نہیں چاہتا؟ کون ماں ہے جو نہیں چاہتی میرے بچے میرے فرما بردار بنے؟ کون ماں ہے جو نہیں، کون بیوی ہے جو نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے؟ اور کون شوہر ہے جو نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے؟ اور کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی بیماریاں ختم ہوں، میرے گھر کی پریشانیاں ختم ہوں؟ سب چاہتے ہیں نا. گویا ہر ایک چاہتا ہے میرا گھر جنت بن جائے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرو، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو اور ذکر کرنا سیکھو. وقت ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جتنا وقت ملے بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو. کچھ اگر پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ہے، خاموش بیٹھ جاؤ، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ، دل کو اللہ سے لگا کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی یاد میں کھو جاؤ، اللہ کی یاد میں وقت گزارو، ہر وقت دل کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گے، دنیا کو بھی تمہارے لیے جنت بنا دیں گے، تمہارے مسائل حل کر دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تم کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک طرف تو اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو کہنا ماننے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور دوسری طرف یوں بھی سمجھایا ہے کہ دیکھو نہ مان کر تم ہم سے بچ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے. اور یہ بات ذہن میں رکھو، خوشامد نہیں کی جا رہی ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے، تم کو تمہارا نفع سمجھایا جا رہا ہے، خوشامد نہیں کی جا رہی ہے. دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم ایمان والے ہو، تمہارے سامنے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہے مانو، نہ دل چاہے نہ مانو. مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے. ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا. ہم دنیا کو تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد تم کو اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیں گے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کوئی ایمان والا مرد اور عورت اس کے سامنے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کا دل چاہے مانے دل چاہے نہ مانے، اسے ماننا ہی ماننا ہے، اور جو یوں سمجھتا ہے کہ میرا دل چاہے مانوں میرا دل چاہے نہ مانوں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر یہ آپشن ختم ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، صاف قرآن کہہ رہا ہے، جس نے نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا، ہو گیا جنت کے راستے سے بھٹکا، وہ جہنم کے راستے میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں بچا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ ہماری زندگیوں کو جنت والی زندگی بنا دے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے بنا لینا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن یہ چند شرطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا، جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اب تک جو گناہ ہوئے ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، آج سے ہم اپنے کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کسی کو بڑا مانیں گے، اس سے مشورہ کریں گے، اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، ہر وقت آپ کو یاد کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کریں گے، بار بار توبہ کریں گے۔ بار بار توبہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، 100 مرتبہ شیطان گناہ کرائے 100 مرتبہ توبہ کریں، ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تسلی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم سے شیطان بار بار گناہ کرا دیتا ہے تو پریشان مت ہو، وہ گناہ کراتا ہے نہیں مانتا، تم توبہ کرتے رہو، نہ مانو، سارے گناہوں کی سزا اللہ اس کو دیں گے۔ اللہ تو بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اپنے کو گنہگار مانو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں اور یہ نیت کریں انشاءاللہ اب اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، جان بوجھ کر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے، غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین بھی آہستہ آواز میں توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں، جو بیعت کی نیت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے بچا لے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، معمولات کی پابندی کریں تو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا۔ صبح شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں۔ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، گھر کا کام کرتے ہوئے، کچن کا کام کرتے ہوئے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہوئے، بس ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور روزانہ صبح شام کم از کم 15-20 منٹ وقت فارغ کر کے خالص اللہ کی یاد میں ڈوب جایا کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصلی میں بیٹھے بیٹھے بس آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان دل پر جما لیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اور یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ چند دن ایسا کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گی کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا شوق بڑھ رہا ہے، پھر فضول باتیں کرنے کا دل نہیں چاہے گا، پھر تو دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا دل چاہے گا، پھر دیر دیر تک اللہ کا کلام پڑھنے کا دل چاہے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ بہت گناہ کر چکے ہیں، بہت نافرمانی کر چکے، اللہ بہت نادم ہیں، بہت شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے بچا دیجیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کی تاریکی سے حفاظت فرمائیے، قبر کی تنہائی اور وحشت سے حفاظت فرمائیے، اللہ قبر کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سے پہلے والے قبروں میں جا چکے، اللہ بہت جلد ہم بھی اپنی قبروں میں جانے والے ہیں، اللہ قبر کی تکلیف سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے، اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی جہنم نہ بنائیے، اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے۔ اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ سب کے حقوق ادا کرا دیجیے، اللہ سب کے حقوق ادا کرا دیجیے، اللہ آپ اپنے حقوق معاف فرما دیجیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے اور گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اللہ آرام دہ کشادہ مکانات عطا فرمائیے، لیکن اللہ اس سے اچھی ہمیں جنت عطا فرمائیے، اس سے اچھی ہمیں قبر عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، اللہ مردوں کو بھی سنتوں کا پابند بنا دیجیے، عورتوں کو بھی سنتوں کا پابند بنا دیجیے، اللہ عورتوں کو حضرات ازواج مطہرات اور بنات طیبات کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، فضول کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجیے، سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے، جن کاموں سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ ان کاموں کی محبت عطا فرمائیے، ان کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں و مرادیں پوری فرما دیجئے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں حصہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔